السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اپنا انس بن ضیاء۔ 2-3 دن سے میری طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے میں نے جو ہے نا وہ نہ کوئی ویڈیو بنائی اور نہ زیادہ جو ہے وہ سوشل میڈیا استعمال کیا۔ کل ایسی جو ہے نا وہ ہیڈ لائنز لگائیں جو 7 PM کی تھی، ایسے ہی دیکھ لے کے پتہ نہیں جو ہے نا وہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک خبر دیکھی تو مطلب پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ جو کام، یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ ہمارا اپنا پاکستان ہے۔ وہ ویڈیو کلپ شاید آپ نے بھی دیکھو، وہ جو ہے نا وہ یعنی بہت وائرل گیا ہے شاید میرے خیال سے۔ ان کو کس نام سے یاد کیا گیا ہے؟ رحمت للعالمین، اس کا کیا مطلب ہوا؟ بالکل ایسے ہی سر، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، عزیز کے لیے مسلمانوں کے لیے نہیں سر، انسانوں کے لیے نہیں سر، قوانین میں تو سب پرندوں کے لیے بھی جی ایسے ایسے، یہ بات ابھی تک صحیح چل رہی ہے نا، سب جائز رحمت للعالمین ہے جی ایسے۔ انسان تو کیا، میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ کی جو ہے نا وہ مخلوق کی توہین ہے، یعنی اس طرح کے جو بے ضمیر اور بے غیرت انسان جو اس دنیا کے اندر ہیں۔ مطلب کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ یہ ہمارا پاکستان ہے، یہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک آدمی بکواسات کر رہا ہے، وہ مناظرے کر رہا ہے ختم نبوت کے اوپر۔ جس طرح کی اس نے حرکت کی ہے وہ لائق تو اسی کا تھا کہ اسی وقت اس کو پکڑ کر ادھر 2-4 اس کے کان کے جو ہے نا وہ نیچے لگائی جاتی، تو تب اسے پتہ چلتا کہ وہ کتنے منہ سے بکواس نکال رہا ہے۔ تو کسی عالم کے سامنے بیٹھتا نا، وہ خواہ چلو وہ اختلافات اپنی جگہ، کوئی بریلوی عالم ہوتا، کوئی اہل حدیث ہوتا، کوئی دیوبندی ہوتا، جس عالم کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر تو بکواس کرتا نا، کیسے کیا ثابت ہو رہا ہے، وہ تو یہ بتاتا کیسے کیا ثابت ہو رہا ہے۔ مطلب اب داڑھی منڈے اور 2-2 ٹکے کے بندے جو ہے نا وہ سوال اٹھائیں گے ختم نبوت پر، وہ بکواس کریں گے کہ قرآن سے ختم نبوت ثابت نہیں ہے۔ یار کتنی حیرانگی کی بات ہے یہ۔ جو علماء تھے کچھ، انہوں نے تو یہاں تک بھی فتویٰ دی ہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی دلیل مانگے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، اس پر دلیل دو، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا شخص خود کافر ہو گیا دلیل مانگ کر، دلیل کا مطالبہ کر کے۔ اس حد تک یہ مسئلہ جو ہے وہ اتنا یعنی کریٹیکل مسئلہ ہے۔ وہ بغیرت انسان، تیرا کام ہے کیا کہتے ہیں کہ تم قوانین کو پڑھنا، وہ جو تیرے سامنے جو کوئی فیصلے وغیرہ ہیں تو ان کو کر، ختم نبوت کے ساتھ تیرا کیا تعلق ہے؟ تو جو داڑھی منڈے کو کیا پتا کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا اہم ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیں، میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں، میں کہوں کہ میں نے لائکس لینے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ اب اگلی جو بات کرنے لگا ہوں نا میں، مجھے پتا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ اس سے لوگ کس کس طرح کے اور کتنی گالیاں نکالنے والے کمنٹس مجھے ادھر کمنٹس کے اندر کتنی گالیاں نکالیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح محمد اور رسول اللہ کلمے کا جو دوسرا جز ہے محمد اور رسول اللہ، اس پر ڈاکہ ڈالنے والا، یعنی ختم نبوت کا منکر وہ کہے کہ جو کیا کہتے ہیں کہ اس خبیث کا کیا نام تھا یار، تو پتہ نہیں آج کل مجھے کیا ہو گیا، اچانک سے نام ہی ذہن سے نکل جاتا ہے۔ غلام احمد مرزا قادیانی جو ہے، اس کو کوئی ذلی بروزی اور کیا کہتے ہیں کہ فیضی، جس طرح کہتے ہیں کہ حقیقی نبوت کا فیض ہے، حقیقی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اور مجازی، اس طرح کی جو مرضی جتنے مرضی بھی بکواس کر لے، جب اس نے ختم نبوت کا انکار کر دیا ہے اور نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور کو نبی تسلیم کر لے کہ اللہ نے اس کو نبوت عطا کی ہے، جس طرح وہ شخص ذلی بروزی اور مجازی نبوت مان کر بھی کافر ہے، اسی طرح کلمے کا جو پہلا جز ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس پر ڈاکہ ڈالنے والا، جس طرح وہ شخص ختم نبوت کا انکار کرنے والا، جس طرح وہ شخص ایمان سے خارج ہے، اس طرح لا الہ الا اللہ پر ڈاکہ ڈالنے والا بھی شخص کیا ہے؟ ایمان سے خارج۔ اور الہ کون ہوتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ، مجبوروں، لاچاروں اور بے قراروں کی پکاروں کو سننے والا اکیلا جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ الہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اب جو کہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہستی بھی ہے جو مجبوروں اور لاچاروں اور بے قراروں کی پکاروں کو سنتی ہے غائبانہ طور پر، پھر وہ کہے کہ نہیں، یہ پیچھے تو اللہ ہی ہوتا ہے، وہ مجازی طور پر اللہ کی اطاعت ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ شخص بھی ایمان سے خارج ہے۔ کیونکہ مشرکین مکہ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ کی اطاعت سے، یہ جو بت ہیں، یہ جو یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ یہ جو انبیاء اور یہ حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہمیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ان کو اولویت بھی مل گئی، ان کے اختیارات بھی مل گئے کہ ہماری مشکلیں دور کر سکتے تھے۔ میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک له لک تملک ما ملک۔ تو اب جن لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ میں شہرت کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، تو ان کا اب اندازہ ہوگا کہ میں اگر شہرت چاہتا، میں عوام کے لائکس چاہتا، سب کی اگر میں کیا کہتے ہیں کہ ان کا پیار چاہتا کہ لوگ کہیں واہ جی واہ کیا ویڈیو بنائی ہے، تو اب میں نے جو ہے نا وہ یعنی سب کو پھکی دے دی ہے، ختم نبوت کے انکاریوں کو بھی، اور جو لوگ یہ دعویٰ کر کے کہ ہم نبی علیہ السلام کی جو ہے نا وہ عاشق ہیں اور ان کی محبت میں ہم پاگل ہیں، ان کو بھی میں نے پھکی دے دی۔ جو محمد اور رسول اللہ کے اندر ڈنڈی مارے وہ بھی ایمان سے خارج، اور جو لا الہ الا اللہ کے اندر ڈنڈی مارے وہ بھی ایمان سے خارج ہے۔ تو بس مین اصل جو بات تھی وہ یہی تھی کہ ہم پاکستان کے امن کے خلاف نہیں ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں جو امن
ہے وہ ختم ہو جائے اور کیا کہتے ہیں کہ قتل و غارت عام ہو جائے، ہم اس چیز کے حق میں نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو جتنی آج کل یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں ختم نبوت کے لحاظ سے، تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم اس چیز کا حق میں نہیں ہیں، لیکن عوام کے جذبات کے ساتھ جب کھیلا جائے گا تو یہ تو چیز ہوگی کہ پھر امن خراب ہوگا ملک کا۔ لیکن ہم اس چیز کے ساتھ نہیں، ہم نہیں کہتے کہ ملک کا جو ہے نا امن خراب ہو، تو بس ہم تو ایک عام سے بندی ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو ایک ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں ملک کے اداروں سے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں کہ ایجنسیاں ہیں یا باقی جو ادارے ہیں ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کر کے انہوں پٹا پا کے رکھو، انہوں کہو اپنی حد دے وچ رہے، تو وکیل ہے تو وکیلاں والے کام کر تے اے دین دے وچ وڑن دی تینوں ضرورت نہیں کی، تو اپنی بک بک بند کر کے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تو کی ثابت ہو رہے کسی عالم دے سامنے بیندا نا انہوں لانا نا دو ایک کان دے موڈا نہیں ایتھے صحیح ٹھوک کے رکھدا تے پھر انہوں دسدا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تو کی ثابت ہو رہے۔ مطلب ہن اے کانے تے بھینگے تے غلام احمد مرزا قادیانی وہ ایک کانا سی تے کی کہندے نے کہ آندا ہے لوگ دسدے نے یعنی روایتاں دے وچ آندا ہے کہ جدو اے انہیں نا ایک ہیگی سی عورت اون دے تے عاشق ہو گیا، اوندا نام سی محمدی بیگم، تو جدو ادھر رشتہ لے کے گیا نا تے کہندا کہ منو اس طرح خواب ہے جو وہی جڑی ہوندی نا بیاہ دی جو خواب ہوندی ہے وہی ہوندی ہے، تو میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے کہ محمدی بیگم دا رشتہ کر جا کے، تو انہاں اینوں پجایا اتھوں، انہیں کہا دفع ہو جا ہن اسی اپنی دھی جو ہے وہ کانے بھینگے نوں دینی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس کو اپنی کوئی بیٹی نہیں دیتا ایسا کانا بھینگا، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر پاکستان مسلم ملک کے اندر وہ ان کا دفاع کر رہے ہیں کہ وہ نبی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ حدیث کدھر جائے گی کہ میرے بعد اتنے جو جھوٹے کذاب نبی ہیں وہ آئیں گے، وہ حدیث کدھر جائے گی؟ قرآن کی یہ آیت کدھر جائے گی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین؟ یہ آیت کدھر جائے گی؟ اب اس آیت سے یہ جو کیا کرتے ہیں کہ خاتم کمان نبوت ہے تو مہر ہے تو وہ نبوت پر مہر لگانے والے تھے، یہ تھے وہ تھے، اس چیز کے اپنے اپنے جوابات ہیں۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کی صاف واضح حدیث آ گئی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو یہ بات ہی ختم ہو گئی کہ خاتم کمانا یہ وہ ہوتا ہے۔ لیکن چلیں میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ جس طرح یہ قرآن کی آیت کے مؤول ہو کر بھی ایمان سے خارج ہیں، اسی طرح امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ کے مؤول ہو کر جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہماری غیبانہ پکارے سنتے ہیں، چاہے وہ یہود و نصارہ کی طرح ان کا جو ایک بلیف ہے وہ انبیاء پر ہی کیوں نہ ہو، جس طرح وہ حضرت عزیر حضرت عیسیٰ کو پکارتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی منکر ہوئے، کافر ہوئے، اسی طرح آج نبی علیہ السلام کے بارے میں اولیاء اللہ کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی بالکل کیا کہتے ہیں کہ ایمان سے خارج ہیں۔ تو بس یار ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ قاضی فائز صاحب نے یہ جو حرکت کی ہے قانون میں ترمیم کرنے کی، یہ بالکل ہی غلط تھی، کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں تھی، لیکن یہ جو انہوں نے کل پرسوں جو کام کیا ہے کہ انہوں نے قادیانی وکیل کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیا، کہ وہ عالم نہیں تھے، اس کے باوجود انہوں نے قادیانی وکیل کو چپ کرا کے رکھ دیا، تو وہ بہت اچھی حرکت تھی، ہمیں ان کو جو ہے نا وہ یعنی اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کا یہ جو مطالبہ ہے کہ یہ جو قانون ہے 295C یہ جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ تو بس بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو مقصد میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ جس طرح محمد رسول اللہ پر ڈنڈی مارنے والا کافر ہے، اس طرح لا الہ الا اللہ کے نبی ڈنڈی مارنے والا کافر ہے۔